آغاز میں خبر آپ کو دیں، پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد حد بندی کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا، احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر پر نام نہاد حد بندی کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کرتا ہے۔ نام نہاد حد بندی کمیشن کا مقصد مقبوضہ کشمیر کی مسلم اکثریتی آبادی کو بے اختیار کرنا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جموں و کشمیر کا تنازع ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ جموں و کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رات گئے بغیر پروٹوکول لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ غفلت اور کرپشن کے باعث بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا۔ پی ٹی آئی حکومت کو عام آدمی کی تکالیف سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ توجہ اور بالکل یعنی عام آدمی سے مکمل طور پر پچھلی حکومت کا جو تعلق تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور عام آدمی کی زندگی سے، مشکلات سے، ان کی تکالیف سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا، کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بدترین غفلت اور بدترین تساہل اور کرپشن کی بنا پر لوڈ شیڈنگ جو ہے، بجلی کے منصوبے وافر مقدار میں ہونے کے باوجود لوڈ شیڈنگ، شدید لوڈ شیڈنگ جاری تھی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ابھی پہلا مار کا مارا ہے، کچھ مارکے اور سر کرنے ہیں، پورے ملک کو ٹھیک کریں گے۔ غریب امیر ہوگا تو پاکستان امیر ہوگا، پاکستان کو وہ عزت دلائیں گے جو اس کا حق ہے۔ وہ نواب شاہ میں کارکنوں سے مخاطب تھے۔ آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے اور یہی التجا ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر دکھائیں، صبر کریں۔ ابھی میں نے پہلا مارکا مارا ہے، ابھی اور تھوڑے مارکے مارنے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی اور بھی ضرورتیں ختم کر دوں گا، اور ضرورتیں میں کریٹ کر کے بتاتا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ کا موسم بھی ٹھیک کروں گا، آپ کا ماحول بھی ٹھیک کروں گا، اور آپ کا ملک بھی ٹھیک کروں گا، اور پاکستان کو وہ عزت دلواؤں گا جو اس کا پاکستان کا حق ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے پر کارروائی پر خواجہ آصف نے مخالفت کر دی۔ کہتے ہیں کہ سیاسی مخالفین پر مقدمات کو معیوب سمجھتا ہوں، اسے سیاسی انتقام ہی سمجھا جائے گا۔ اعلیٰ قیادت سے درخواست ہے کہ گرفتاریاں نہ کی جائیں، تھانوں اور مقدمات کا سہارا کیوں لینا، اللہ کی عدالت سے رجوع کریں۔ وہ سیالکوٹ میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ ہم کسی پہ مقدمات نہیں بنائیں گے۔ میں اس چیز کو بڑا معیوب سمجھتا ہوں کہ آپ سیاسی مخالفوں کے مقدمات بنائے جائیں۔ میں نے اگلے دن کہا تھا، میں گواہ ہوں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ جو واقعہ ہوا، جو بے حرمتی ہوئی، میں گواہ ہوں، میں وہاں پہ تھا۔ لیکن ہم لوگ سیاستدان ہیں، اگر ہم مقدمے بنائیں گے تو کہا جائے گا جی یہ سیاسی انتقام لے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت نے بیرون ملک سازش سے تماشے پر انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنی نااہلی کو بیرونی سازش کا لبادہ نہیں پہنا سکتے۔ انکوائری کمیشن غیر جانبدار ہوگا، آزادانہ طور پر تحقیقات کرے گا۔ انکوائری رپورٹ عوام کے سامنے رکھی جائے گی۔ سازشی ٹولہ اب بچ نہیں پائے گا۔ سازشی ٹولے نے 4 سال ملک کو لوٹا اور رو رہا ہے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہی تھیں۔ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے بیرونی ملک سازش کا، یہ جو الزام تراشی کی جا رہی ہے، اس کا انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور وہ انکوائری کمیشن جو غیر جانبدار ہوگا، جو منصفانہ طریقے سے اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ جو بیرونی ملک سازش کا ڈرامہ ہے، اس کے اصل کردار عمران خان صاحب ہیں۔ اب ایک سلیکٹڈ سازشی ٹولہ جس نے عوام کو لوٹا، جس نے توشہ خانہ ملک کے بیت المال کو لوٹا، اب وہ بچ نہیں سکتے۔ 4 سال لوٹ مار،
چاہے وہ خزانے کی لوٹ مار ہو، چاہے وہ توشہ خانے کی لوٹ مار ہو، چاہے وہ پاکستان کے عوام کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کی لوٹ مار ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے غیر ملکی خط پر حکومتی مجوزہ کمیشن کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک آزاد جوڈیشل کمیشن کو تسلیم کریں گے جو اوپن سماعت کرے گا۔ کرائم منسٹر اور ان کی کابینہ کو مشورہ ہے کہ گھبرانا نہیں، آپ کے گھبرانے کا وقت کل کے جلسے کے بعد شروع ہوگا۔ فاروق حبیب نے کہا کہ حمزہ شہباز قطر سے واپسی پر مقصود چپڑاسی کو بھی لیتے آئیں، الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے، ان کو نااہل کرے۔ تحریک انصاف صرف ایک ہی کمیشن کو مانیں گی، آزاد عدلیہ کے تحت ایک آزاد جوڈیشل کمیشن ہوگا اور جو اوپن ہیئرنگ کرے گا۔ ہم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو مسترد کر چکے ہیں۔ آپ کے گھبرانے کا وقت شروع ہوگا جب اگلے چند دنوں میں عمران خان نے اسلام آباد آنے کی کال دینی ہے۔ پاکستان کے عوام اجازت نہیں دیں گے کسی پاکستان میں امپورٹڈ حکومت کو کہ وہ پاکستان میں بیرونی طاقت کو اڈے دینے کی یا کوئی کوریڈور دینے کی اس طرح کی بات جو ہے وہاں پہ کرے۔ ہمارا جو مطالبہ ڈے 1 سے ہے وہ مطالبہ سپریم کورٹ کے تحت آزاد کمیشن ہے اور اس کی اوپن کھلے عام جو ہے وہ ہیئرنگ ہے تاکہ پوری قوم جان سکے۔ حمزہ شہباز آج کل جو ہے وہ پتہ چلا قطر کے نجی دورے پہ ہیں، تو اب ان کو میرا مشورہ یہ ہے تو واپسی پہ اس مقصود چپڑاسی کو بھی لیتے آئیں۔ اب ہمارا الیکشن کمیشن سے بھی یہ مطالبہ ہے، تمام تر تحفظات کے باوجود یہ مطالبہ ہے کہ وہ جو اپنی آئینی ذمہ داری ہے جو آئین کے اندر آرٹیکل 63A ہے، بڑی کھلے عام خلاف ورزی ہوئی ہے 63A کی، اس کے اوپر عمل درآمد کریں، ان کو نااہل کریں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ حکومت پیٹرول پر 30 روپے فی لیٹر اور ڈیزل پر 70 روپے فی لیٹر نقصان برداشت کر رہی ہے۔ عمران خان کے IMF سے معاہدے کے مطابق پیٹرول کی قیمت 245 روپے ہونی چاہیے تھی۔ رواں ماہ حکومت کو 102 ارب روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ گیس سیکٹر میں عمران خان 1500 ارب کا قرضہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پیٹرول پہ 30 روپے کا نقصان کر رہی ہے حکومت پاکستان، جبکہ خان صاحب کا جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ 30 روپے نہ صرف نقصان نہیں کرے گی بلکہ 30 روپے ٹیکس لگائے گی، تو 60 روپے ہو گئے اور اس کے اوپر پھر 17% سیل ٹیکس لگائے گی سب ملا کر۔ تو ان کا یہ ہے کہ 210 روپے 245 روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی۔ اسی مرتبہ یقین دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جتنی کوشش کر سکیں گے کریں گے اور یہیں پہ پرائس رکھیں گے، اور اگر پرائس میں رد و بدل بھی کوئی آیا تو ہم اس کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، نہ پرانی جو لیوی جو خان صاحب نے 30 روپے کی تھی نہ وہ لگائیں گے، نہ سیل ٹیکس لگائیں گے۔ ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو 1 لیٹر کے اوپر 70 روپے نقصان ہو رہا ہے، یہ حکومت اپنی جیب سے دے رہی ہے۔ اس مہینے کے اندر جو حجم ہے نقصان کا حکومت پاکستان کی جیب سے جو پیسے جائیں گے 102 ارب روپے آئے۔ گیس کے سیکٹر میں 1500 ارب روپے کی لوڈ شیڈنگ کھڑی ہے، وہ 1500 ارب روپے مجھے عمران خان لا کے دے سکتے ہیں؟ وہ 1500 ارب روپے کیا ان کے وزراء مجھے لا کے دے سکتے ہیں؟ وہ 1500 ارب روپے میں کہاں سے لاؤں گا ان کو دینے کے لیے ان کمپنیز کو جدھر عمران خان صاحب جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ چھوڑ کے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کا کہنا ہے کہ 1 ماہ میں معیشت بے ہنگم ہو گئی، موجودہ حکومت کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں، تیل کی قیمتوں پر ابہام ہے، مہنگائی بڑھ گئی، وزیر خزانہ کو آٹے اور چینی کی قیمت کا ہی پتہ نہیں، زر مبادلہ کے ذخائر نیچے جا رہے ہیں، سعودی عرب سے 8 ارب ڈالر لینے گئے، 3 ارب ڈالر واپس دینے پڑ گئے۔ IMF سے ابھی تک کوئی پروگرام طے نہیں پایا ہے، جن سے معیشت نہیں سنبھل رہی، فوری الیکشن کروانے چاہیے۔ حماد اظہر لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ 1 مہینے کے اندر معیشت بے ہنگم ہو گئی، نالائکی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ آ گئی، ابہام پیدا کرنے کی وجہ سے قیمتوں کے اوپر ڈیزل کی کسان کو شارٹیج آ گئی، مہنگائی میں اضافہ اور مہنگے ترین 4 LNG کے سودے جو ہیں وہ خرید لیے گئے، اور ہمارے جو وزیر خزانہ ہے وہ ایک غیر سنجیدہ سیاسی قسم کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جبکہ ملک جو ہے وہ آپ کی اس نالائکی اور مکمل طور پہ جو بد انتظامی ہے اس کی وجہ سے سفر کر رہا ہے۔ آپ نے کہا ہم سعودی عرب سے 8 ارب ڈالر کے پیسے لا رہے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ کے جو رپورٹر ہیں ان سے وہ خبر لگوائی، اور اس کے بعد آج خبر آپ یہ دے رہے ہیں کہ جو پچھلے 3 ارب ڈالر سعودی عربیہ نے ہمارے پاس رکھوائے ہوئے ہیں وہ بھی وہ واپس مانگ رہے ہیں، اور آپ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ نہ واپس لیں، یعنی 8 ارب ڈالر لینے گئے تھے اور 3 ارب ڈالر دینے پڑ گئے۔ IMF کے اوپر کہتے تھے جی 1 سال مزید ایکسٹینڈ کر دیا، 2 ارب ڈالر اور ملیں گے۔ بھائی ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی IMF کی طرف سے، ابھی تک آپ کی طرف سے بھی کوئی مارکیٹ کو سرٹینٹی نہیں جا رہی کہ IMF کے ساتھ معاملات طے پائے ہیں یا نہیں پائے ہیں۔
اگر آپ سے معاملات نہیں سنبھل رہے فوری طور پہ آپ الیکشن میں چلے جائیں. یہ قوم اب مزید الیکشن کا انتظار نہیں کر سکتی. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے کہا ہے کہ نیازی حکومت کے 3.5 سال کے دوران پنجاب کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا. 43 مشکوک ٹرانزیکشنز کے ذریعے کروڑوں روپے منتقل ہوئے. کہانیاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. عمران خان ذرائع آمدن بتائیں. یہ 43 مشکوک بینک ٹرانزیکشنز ہیں، 43، جس کے تحت یہ 85 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقریباً 70 کروڑ روپیہ ہے جو کیش کی شکل میں آیا ہے. یہ 43 مشکوک ٹرانزیکشنز صرف پچھلے 3.5 سال کے ہیں، جس کے تحت یہ کئی سو کروڑ روپیہ بٹورا گیا ہے. اگر آپ اتنے سچے ہیں تو اپنا ذریعہ آمدن بتائیں کہ یہ نیا گھر زمان پارک کا یہ کس نے بنوایا اور کیوں بنوایا. بتائیں کہ فیروز والا کی جو زمین ہے وہ وراثتی ہے کہ نہیں ہے. بتائیں کہ وہ آپ نے کس خاتون سے خریدی تھی. عطا تارڑ کے پاس کوئی کام نہیں، فضولیات میں لگے ہوئے ہیں. ان کو عمران خان کے خلاف کچھ نہیں ملتا تو میری اہلیہ پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. ہم نے تحریک انصاف کے دور حکومت میں کوئی ایمنسٹی نہیں لی. بیرون ملک آنا جانا ہمارا معمول ہے. جلد پاکستان واپس لوٹائیں گے. احسن جمیل گجر پروگرام نقطۂ نظر میں گفتگو کر رہے تھے. وہ تو ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. کو کوئی چیز ملتی نہیں ہے عمران خان کے خلاف، اور انہیں سافٹ ٹارگٹ سمجھ کے فری کے خلاف یہ انتقامی کارروائیاں اور اس طرح کی چیزوں میں اس کو یہ لا رہے ہیں. تارڑ صاحب تو ان کو تو اور کوئی کام نہیں ہے، وہ ان فضولیات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کے کاروبار بھی کوئی ایف بی آر میں ڈکلیئرڈ ہے، کوئی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ہم ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں، ہر چیز کرسٹل کلیئر ہے ان ایف بی آر پیپرز. بیرون ملک ہم آتے جاتے رہتے ہیں، آزاد شہری ہیں، ہمارا حق ہے ہم جہاں مرضی جائیں، جہاں مرضی سے آئیں. میں تو آ رہا ہوں انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر صاحب بھی آ جائیں گی، 1-2 مہینے تک وہ بھی آ جائیں گی، اور اگر پہلے ضرورت پڑے گی تو پہلے بھی ہم آ جائیں گے. کتنا بڑا ایشو ہے ایف بی آر میں. اگر کسی بندے کی کوئی چیز غلط یا درج ہے یا اس نے جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی بات کی ہے فرض کریں تو اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ ساری نون لیگ جو ہے یہ ترانہ ہی فریق کہا رہی. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نواز شریف سے جو ملاقاتیں ہوئیں عمران خان اس سے باخبر تھے. 2 ووٹوں کی اکثریت سے امپورٹڈ حکومت لائی گئی. چودھری صادق اور طارق بشیر چیمہ الگ ہو جائیں تو حکومت ختم ہو جائے گی. 15 تاریخ کو گرفتاری دینا چاہتا تھا، عمران خان نے ایسا کرنے سے روکا. سعودی عرب کی تحقیقات سے ثابت ہوا میرا بھتیجا وہاں نہیں تھا. میں نے تو مارچ میں کہا تھا کہ مارچ میں ہماری حکومت کے لیے مسائل ہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ نواز شریف سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں میں اندر سے باخبر تھا سارے معاملات سے. عمران خان کو بھی خبر تھی. میں 15 تاریخ کو فیصل آباد جلسے میں جا کے مدینہ ٹاؤن گرفتاری دینا چاہتا تھا، لیکن عمران خان نے مجھے کل روکا کہ ایسا آپ نہ کریں. سعودی عرب میں انویسٹیگیشن میں میرے بھتیجے کو ثابت ہوا ہے کہ وہ وہاں نہیں تھا. جب ان کو پتہ لگ گیا کہ وہاں تفتیش میں وہ بے گناہ ثابت ہوا ہے اور خروج لگ گیا وہاں سے، پھر 2 گھنٹے بعد انہوں نے اس پہ پرچہ کاٹا ہے. امپورٹڈ حکومت لائی گئی ہے 2 ووٹوں کی اکثریت سے. صرف کل اگر سالک اور چیمہ علیحدہ ہو جائے تو یہ ختم ہے. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے حرمتی پر عمران نیازی بلا تاخیر قوم سے معافی مانگیں. ڈیوٹی جج کے کہنے کے باوجود راشد شفیق نے اپنا فون پولیس کو نہیں دیا. یہ عمران اور شیخ رشید کے واقعے میں ملوث ہونے کو تقویت دیتا ہے. وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عدالت نے شیخ راشد کے ویڈیو پیغام کی تصدیق کی، موبائل فون برآمد کرنے اور فورنزک کا حکم دیا ہے. عدالت کے اصرار کے باوجود شیخ راشد شفیق کا فون پولیس نے نہیں دیا. یہ عمل عمران خان اور شیخ رشید کے واقعے میں ملوث ہونے کو تقویت دیتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. خبر یہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے مختلف اضلاع کے ہنگامی دورے کرنے کا پلان تیار کر لیا. حمزہ شہباز ملتان، راولپنڈی، فیصل آباد سمیت مختلف اضلاع میں جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سرکاری اسپتالوں، تھانوں سمیت دیگر مقامات پر عوامی مسائل اور سہولیات کا جائزہ لیں گے. حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ اب صرف کام کرنے کا وقت ہے. افسران باتیں کم کریں، کام زیادہ کریں. صوبے میں بے شمار مسائل ہیں جنہیں آہستہ آہستہ ٹھیک کریں گے. اور ڈاکٹر مرتضیٰ سید نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کا چارج سنبھال لیا. وہ آج سے ذمہ داریاں بھی سنبھالیں گے. اسٹیٹ بینک اعلامیے کے مطابق ڈاکٹر مرتضیٰ سید اسٹیٹ بینک میں ڈیپٹی گورنر کے عہدے پر فائز تھے. ڈاکٹر مرتضیٰ سید اسٹیٹ بینک کے سینئر ترین ڈیپٹی گورنر تھے.
27 जनवरी 2020 को 3 साल के लिए डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद को स्टेट बैंक का डेप्यूटी गवर्नर नामजद किया गया था। हुकूमत की जानिब से डॉक्टर रज़ा बाकर की बतौर गवर्नर स्टेट बैंक मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद तौसीह नहीं दी गई थी। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है कि अगली ईद तक गुलामों की हुकूमत नहीं रहेगी, हमारे दिलों के वज़ीर आज़म की हुकूमत होगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान की किरदार कुशी की कोशिश की जा रही है, पूरी कौम को जागते रहने की ज़रूरत है। अगली ईद में इंशाल्लाह ईद उल अज़हा की बात कर रहा हूँ, बकरा ईद की। अगली ईद जो आए वो इस जो गद्दाराने वतन का टोला जिसने एक बैरूनी साजिश के तहत एक मुदाखलत करके एक पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन 22 करोड़ पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन इमरान खान साहब को घर भेजा है, तो अल्लाह ताला करे कि अगली ईद इन गद्दारों से पाक हो, इन गुलामों से पाक हो, और हमारा वज़ीर आज़म, हमारे दिलों का वज़ीर आज़म, आलम इस्लाम का लीडर, मुहाफ़िज़े नामूस रिसालत इमरान खान साहब की इंशाअल्लाह उनकी हुकूमत में, उनकी वज़ारत उज़्मा में इंशाअल्लाह इस कौम की अगली ईद होगी। गंदे लोगों से पाला पड़ गया है, तो गंदे लोगों से निमटने के लिए पूरी कौम जागती रहे, मुश्तरी होशियारबाश। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वफाकी हुकूमत से सूबा सिंध को हिस्से का पानी देने की अपील करती है। उन्होंने कहा कि सिंध को पानी की शदीद किल्लत का सामना है, वफाकी हुकूमत इस मामले पर नोटिस ले। शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पानी की किल्लत से ज़रूरी पैदावार और फलों के बागात मुतासिर हो रहे हैं, किसान और आबादकार परेशान हैं, फसलों पर लागत के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। उन्होंने वफाकी हुकूमत से अपील की है कि 1991 के माहिदे के तहत पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कौमी हॉकी टीम यूरोप के कामयाब दौरे के बाद कल वतन वापस पहुंचेगी। टीम मैनेजर ओलंपियन ख्वाजा जुनैद ने मैचेस को शानदार तजुर्बा करार दिया है। नीदरलैंड्स, जर्मनी और स्पेन में हॉकी मैचेस खेलने के बाद कौमी खिलाड़ियों ने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। स्क्वाड 6 मई की सुबह लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेगा। पाकिस्तान हॉकी टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ यूरोप टूर का आगाज़ किया, जबकि स्पेन से आखिरी मैच में 5-3 की शिकस्त का सामना करना पड़ा। टीम मैनेजर ओलंपियन ख्वाजा जुनैद ने टूर को ज़बरदस्त तजुर्बा करार देते हुए कहा है कि आइंदा इवेंट्स की बेहतरीन तैयारी हो गई है। सस्ती बिजली की पैदावार के हवाले से अच्छी खबर है। 720 मेगावाट का क्रूड पन बिजली मंसूबा रवां साल जुलाई में बिजली की फराहमी शुरू कर देगा। पावर डिवीजन के एक एलामी के मुताबिक 2013 से 2018 के दौरान बिजली की मुल्की पैदावार में 11,650 मेगावाट का इजाफा हुआ और इस अरसे में तकरीबन 3,000 मेगावाट क्लीन एनर्जी सिस्टम में शामिल की गई है। 720 मेगावाट का क्रूड पन बिजली मंसूबा रवां साल जुलाई में मुकम्मल हो रहा है और बिजली की फराहमी शुरू कर देगा। 884 मेगावाट सिक्खी किनारी पन बिजली प्रोजेक्ट 2024 में मुकम्मल होगा।